السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز کا قیام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، ڈھیروں برکت والی اور پاکیزہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کائنات میں موجود چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی، اور اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو کر نماز کے لیے کھڑے رہو۔ اے مسلمانوں، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانداروں کو یعنی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور اسے اوروں کو بھی سنائیں، اور نمازوں کی نگہبانی کریں اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا کریں۔ نماز انسان کو ناشائستہ کاموں اور نالائق حرکتوں سے باز رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نمازی کی نماز نے اسے گناہوں سے اور سیاہ کاریوں سے باز نہ رکھا، وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جسے اس کی نماز بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔ اے اللہ کے بندو، نماز تین چیزوں کا نام ہے، یعنی اخلاص، خوف خدا اور اللہ کا ذکر۔ ان کے بنا نماز نہیں ہے، کیونکہ اخلاص سے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اور خوف خدا سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے ذکر یعنی قرآن اسے بھلائی و برائی بتا دیتا ہے، وہ حکم بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ نماز میں ہو تو نیکی میں ہو، اور نماز آپ کو فحش اور منکر سے بچائے ہوئے ہے، اور اس میں جو کچھ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو وہ آپ کے لیے بڑے ہی فائدے کی چیز ہے۔ کم سے کم حالت نماز میں آپ برائیوں سے تو بچے ہوئے ہو۔ اے اللہ کے بندو، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پا لو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اے اللہ کے بندو، خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازیوں کی خصلت اور اس کا بہترین انجام بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمازوں کی حفاظت کے متعلق فرمایا، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پایا، اچھی طرح وضو کیا، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی،
تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود تھے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا یقین جانو کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ذرا بھی اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت وعید بیان کی ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جاتی ہے اور سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر عصر کی نماز کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور بس اللہ کو ذرا سا یاد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسا کسی گھر سے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، بالخصوص مرکزی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔